لگا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں یہ جو کام ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرنا، ہر وقت کچھ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹاپک کون سا ٹاپک ہے؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی روایت ایسی نہیں ہے کسی آدمی نے اللہ کے نبی کو بیکار دیکھا، کوئی روایت ایسی نہیں ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ اچھا، اللہ کے نبی کو دنیا بھی نہیں چاہیے، دنیا بھی نہیں چاہیے، تو مثلا ایک آدمی ہوتا ہے دنیا دار ہوتا ہے، ایک فون یہاں لگا ہے، ایک فون یہاں لگا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی آگے وہ پیسہ ادھر ادھر کھسکا رہا ہوتا ہے کہ یار چلو 4 پیسے سونے سے پہلے قل ہو اللہ کی جگہ وہ بھی 4 پیسے ہی آ جائیں۔ تو لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ویسے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات میں ہے کیا؟ پوائنٹ کیا ہے پھر؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ ہے زندگی کا آپٹیمم بینیفٹ لینا۔ یہ رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ ہر چیز سے جو آپٹیمم بینیفٹ نکالا جا سکتا ہے وہ بینیفٹ لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول کی ذات میں ایک عجیب پیٹرن ہے سونے کا۔ رسول خدا اکٹھے نہیں سوتے تھے، مثلا سوئے اور 6 گھنٹے سو لیے، 7 گھنٹے سو لیے، 8 گھنٹے، ایسے نہیں سوتے تھے۔ تھوڑا سا سوتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، تھوڑی سی عبادت کرتے تھے، پھر دوبارہ سو جاتے تھے۔ تو میں نے سوچا وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ تو مثال کے طور پر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شروع کی جو نیند ہوتی ہے، مثلا کچھ دیر کی جو نیند ہوتی ہے، وہ کتنی پاورفل نیند ہوتی ہے، اور اس کے بعد جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے نیند کی اسٹرینتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ رسول خدا سونے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، سونے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ان کی لائف میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لائف کا جو آپٹیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ فائدہ نکالا جائے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی مثال کے طور پر دنیا کے اوپر ضائع نہیں کیا۔ جو کام کیا وہ کیا جو کسی نہ کسی طرح آخرت سے متصل تھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، اس کے لیے کام کرنا فالتو چیز ہے۔ وہ ہر چیز کا ریفرنس آخرت کے اندر بنا کے کر رہے تھے۔ تو وہ جو جملہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے وہ اس کام کے اندر سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، میں اس سے کیسے سیکھوں؟ میں بہت سادہ سے ایک کام کروں۔ ایک تو یہ کہ میری زندگی کے اندر کوئی ٹائم ایسا نہ آئے جب مجھے یہ پتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، بیکار کیوں بیٹھا ہوں۔ بیکار نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے کاموں کے اندر یہ طے کر سکوں، اتنی میرے دماغ میں مہارت ہو کہ کون سا کام زندگی کا زیادہ اچھا فائدہ ہوگا، زندگی کا زیادہ اچھا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹوں میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی محترم ہیں، انتہائی محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ مثال کے طور پر فجر سے پہلے کا جو کچھ وقت ہے یہ خدا کے نزدیک بہت محترم ہے۔ اچھا، اس کا آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ اچھا، میں اپنی زندگی سے بینیفٹ لیتا کیا ہوں؟ مثلا دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان سے میرے بینیفٹس کیا ہیں؟ مثال کے طور پر 24 گھنٹوں میں سے ایک فائدہ جو میں اٹھاتا ہوں وہ سونے کا ہے، بدن کو آرام دیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں سے ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایک فائدہ ہے۔ اچھا، ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن، لوگوں کے ساتھ ملتا ملاتا ہوں۔ ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں کمائی کا کہ میں وقت سے فائدہ اٹھا کے کمائی کرتا ہوں۔ ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں علم کا کہ میں وقت سے فائدہ اٹھا کے علم حاصل کرتا ہوں۔ تو آپ اپنی زندگی کے اوقات کا جتنے بھی بینیفٹ لیتے ہیں سب کو لسٹ کر لیں۔ اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ جو فجر سے پہلے کا آدھا گھنٹہ ہے اس کا آپٹیمم بینیفٹ کیا نکل سکتا ہے؟ آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے اس کا؟ تو آپ کو فوراً ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس نے مجھے اور اس وقت کو خلق کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت عبادت کرو، یہ آپٹیمم بینیفٹ ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ جس نے مجھے اور وقت کو خلق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اس وقت نماز، اور کوئی چیز اس کے ایکول نہیں آ پائے گی۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا۔ ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے تھے اس وقت سب سے اچھا کام کون سا ہے۔